إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 تک سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 102 اور 103 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تم میں سے کوئی ہرگز اسے موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، سوائے کہ تم سر تسلیم خم کرنے والے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ کنتم اعداء، کہ جب تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو پس تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر. فانقذکم منہا، تو بس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ کھول کر تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم کس طرح سے کفر کر سکتے ہو جب کہ تمہارے درمیان
اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور رسول اللہ موجود ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان اوس اور خزرج میں جو ایک جاہلیتی عصبیت کو لے کر اختلاف ہونے لگا تھا، اس سے اہل ایمان کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد اب اسی ضمن میں کچھ اہم احکامات دیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ آیہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اپنے خطبات میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کچھ آیات جو آپ تقریباً تمام خطبات کے اندر نصیحت کے طور پر تلاوت فرماتے تھے، ان میں سے یہ آیت بھی، اس لیے کہ اس کے اندر ایک بڑا جامع حکم، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی، نافرمانی نہیں کی جائے گی، اور اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے گا، بھلایا نہیں جائے گا، اور اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی جائے گی، ناشکری نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت، نافرمانی سے بچنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو بھولنا نہیں، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا۔ اور یقیناً یہ حق اتنا ہی ہے جتنا انسان کے اندر استطاعت ہے، جس طرح دوسری جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک ہم استطاعت رکھو۔ اس آیت جو ہے نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس حد تک تمہارے اندر استطاعت ہے، اس سے بعض لوگوں نے الٹ مطلب لیا ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت ہے۔ جتنی کا مطلب یہ کہ جی بس میری استطاعت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب جتنی سے زیادہ یہ ہے جس حد تک تمہاری استطاعت، یعنی آخری حد تک کوشش کر کے زور لگا کے جہاں تک بن پڑے، جس سے آگے بندہ بالکل عاجز ہو جائے، جس سے آگے معاملات اس کی بس سے باہر نکل جائیں۔ جیسے ایک بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے نماز کا اہتمام کرے، رات کو جلدی سونے کی کوشش بھی کرے، الارم بھی لگاتا ہے، اٹھنے کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ان سارے اہتمام کے باوجود اگر اس کی آنکھ نہیں کھل پائی کسی دن تو یہ عاجز آ گیا، لیکن اس نے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تقاضے پورے کیے کہ رات جلدی سویا بھی، اور اس نے الارم لگا کر اٹھنے کی کوشش بھی کی، سارے اہتمام کیے، لیکن اس کے بعد اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ لیکن ایک بندہ رات سوئے بھی جلدی نہیں، الارم بھی نہ لگائے، اور کہیں جی کہ میری استطاعت ہی نہیں ہے جی کہ میں صبح اٹھ سکوں، یہ جھوٹا ہے اپنی اس استطاعت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ وہ سر تسلیم خم کیا ہوا ہو، وہ مسلمان ہو۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ موت کس ٹائم آنی، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت ہی اس کیفیت میں رہو کہ اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو کہ جب بھی موت آ جائے تو انسان اللہ کے سامنے سرنڈر ہی ہو۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی، چلتے پھرتے آ سکتی ہے، بغیر بتائے آئے گی۔ بسا اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ انڈیکیشنز دے دیتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، طبیب بتا دیتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے جی یہ وقت تھوڑا ہے، حالات آپ کے انسان کی رپورٹیں ٹھیک ہی نہیں ہوتی، بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ بسا اوقات بندہ چلتا پھرتا ایسے جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ جی میرا وقت قریب آیا ہوا ہے۔ اس لیے موت نہیں آنی چاہیے سوائے اس حال میں کہ انسان سر تسلیم خم کر رہا ہو کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ہی انسان نے اس جو ہے نا کیفیت میں گزارنی، اسی انتظار میں گزارنی ہے کہ میں کسی بھی وقت اللہ کے سامنے اگر میرا بلاوا آ جائے تو میں سر تسلیم خم کیا ہوا ہوں۔ اب فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کے ماخذ ہیں۔ اللہ کا دین ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ تو اللہ رب العزت کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قرآن ہے نا یہ حبل اللہ الممدود ہے، یہ اللہ کی طرف سے لٹکائی گئی رسی ہے۔ طرفہ بید اللہ، اس کا ایک جانب اللہ کی ہاتھ میں ہے اور دوسری جانب اللہ نے تمہاری طرف لٹکائی۔ تو اللہ رب العزت نے جو دین نازل کیا ہے، جو قرآن نازل کیا ہے، جو علم نازل کیا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور سب کے سب تھامو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ معاشرے میں سے کچھ لوگوں کا کام ہے اور کچھ لوگوں کا کام نہیں،
یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دین پر عمل کریں اور عوام جو ہے وہ کہے جی ہم تو دنیا دار ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اور ہم تو دین کا علم نہیں جانتے۔ جب آپ کوئی بات کریں تو یہ بات بہت زیادہ عام ہو گئی، پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب بہت کثرت کے ساتھ سننے کو مل رہی۔ جدھر کہیں بیٹھو تھوڑی سی دین کی بات وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا جی۔ بھئی یہ کوئی عذر ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ دنیا جہان کا پتہ ہے، دنیا جہان کا۔ آپ یقین کریں بازار میں کچھ کاروباری معاملات کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، ہمیں سولر کا پتہ ہے، ہمیں بجلی کے جو یونٹس ہیں وہ ان کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، ان کی بلنگ کیسے ہوتی ہے، 200 یونٹ سے اوپر چلا جائے، فلانے یونٹ سے اوپر چلا جائے تو کیسے ہوتا ہے، ہم کس ٹائم سولر لگا کر موٹریں چلائیں اور فلان چلائیں تو ہمارا بجلی کی بچت ہو جائے گی، کس ٹائم نہیں چلائیں گے تو بجلی کی بچت ہوگی۔ ہم کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہیں سارے، جو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے وہ کوئی سولر کے ایکسپرٹ تھوڑی ہیں، لیکن اپنی دنیا کے چند روپے پیسے بچانے کے لیے اس کی اتنی تحقیق کر لی، اتنا جان لیا، پرکھ لیا، پہچان لیا کہ 4 روپے بچا سکے۔ دین بچانے کے لیے ہم نے کوئی تحقیق نہیں، دین بچانے کے لیے ہم نے کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اس کو تھامنے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی کوئی کوشش نہیں۔ اللہ نے یہ حکم سب کے لیے دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑھو، تفرقے میں نہ پڑھنا یہ بڑا اہم حکم ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے نتیجے میں تم بھائی بن گئے۔ یہ اوس اور خزرج آپس میں دشمن تھے پہلے، لیکن اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے آپس میں الفتیں پیدا کر دیں۔ تو چند باتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگوں نے وہ جو روایت مشہور کی ہوئی ہے نا جو ثابت نہیں ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور قرآن ایک طرف اختلاف سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، تفرقے سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جی میری امت کا اختلاف رحمت ہے؟ یہ تو دو متضاد باتیں، تو اجتماع النقیضین نہیں ہوتا۔ تفرقہ یہ ہمیشہ ہی بری چیز ہوتی، یہ ہمیشہ ہی بری چیز ہوتی، اور کتنی بری چیز ہوتی ہے کہ 2 بندے جھگڑ رہے تھے اور لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی تفرقہ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جھگڑا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ شر لے کر آتا ہے، جہاں کہیں بھی جھگڑا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ فساد لے کر آتا ہے۔ تو چند باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ تفرقہ کسی طور پر بھی اچھا نہیں، اس لیے یہ سمجھنا کہ اختلاف اور جو ہمارے ہاں گروہ بندیاں ہیں یہ بھی امت کے اندر رحمت یہ ہے، ایسے بھی کر لو، ویسے بھی کر لو، ویسے بھی کر لو، یہ ایسے ویسے کے چکر میں ہم نے پتہ نہیں دین کا حلیہ کس قسم کا بنا دیا ہے کہ دین نہیں ہے کوئی سبزی کی ریڑھی ہے جہاں پر مختلف نوعیت کی سبزیاں لگی ہوئی ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ جو اٹھا کے چلتا بنتا ہے۔ ایسا نہیں، دین اللہ کا ایک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ اللہ کی رسی تو ایک ہے جس کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ اگر وہ بہت ساری ہیں تو اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بہت ساری رسیاں ہیں، ان سب کو میں سے کسی کو بھی مضبوطی سے تھام۔ اللہ نے کہا ایک ہے، حبل اللہ، یہ ایک رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں کہ یہ میرا ایک رستہ ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ ادھر ادھر کے رستوں کے پیچھے نہ پڑو، میرا رستہ سیدھا ہے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں ایک بات بنا دی گئی ہے کہ بہت سارے ہیں رستے اور ان کے اندر بندہ جو ہے کسی بھی طرف چلا جائے سب ٹھیک ہے، یہ باتیں درست نہیں ہیں، اور یہی باتیں آگے بڑھتی بڑھتی وحدت الادیان تک بھی پہنچی ہیں۔ کوئی کسی بھی دین کا ماننے والا ہے جو ٹھیک ہے الٹیمیٹلی اللہ کوئی پکار رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا کے اندر، جو جس طرف بھی رخ کر کے جس طرح بھی اللہ کو پکارتا رہے، جیسے بھی عبادت کرتا رہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے ساروں کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو سب کو معاف فرما دے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے معافی کے کچھ اصول اور ضابطے بتائے ہیں، اور ان اصول اور ضابطوں کے مطابق ہی اللہ نے کل قیامت کو انسانوں کو پرکھنا ہے۔ تو نہ تفرقہ ہونا چاہیے، اور نہ تفرقے سے بچنے کے نام پر ایسا غلو ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کھوٹے اور کھرے کی کوئی پہچان ہی نہ رہے۔ یعنی جب آپ
عقیدے کی بات کرنے لگیں، دعوت توحید کی بات کرنے لگیں، بدعات سے بچنے کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی بات کریں، تو بہت سارے لوگ ایک دم سے کہنا شروع ہوتے ہیں او جی دیکھو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ فرقہ واریت کی باتیں نہ کریں۔ بھائی قرآن اور حدیث کی سچی دعوت، یہ فرقہ واریت کب سے ہو گئی؟ یہ کب سے فرقہ واریت ہو گئی؟ فرقہ واریت تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کچھ اور بیان کیا جائے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ان سارے بزرگوں کی باتوں کو قرآن حدیث کے میزان پر تول لو، جس کی بات قرآن حدیث کی میزان پر پوری اترے اس کی بات قابل قبول ہے، جس کی پوری نہ اترے وہ قابل قبول نہیں ہے، باوجود احترام کہ ہم سب کی اجتہادی غلطی سمجھتے اس کو چھوڑیں گے، تو اس کو کہا جائے نہیں جی تم تفرقے کی بات کر۔ یہ کون سی تفرقے کی بات؟ قرآن حدیث کی بات تفرقہ نہیں ہوتی، قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی بات تفرقہ ہوتی۔ جو بندہ قرآن اور حدیث کی طرف واپس پلٹنے کا حکم دے وہ تفرقے کی بات نہیں کر رہا۔ اب یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی تو مشرکین کہنے لگے یہ ایسا کیسا دین ہے اور کیسا نبی ہے جس نے گھر گھر میں فساد ڈال دیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا تھا کہ ہم سارے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کوئی اس بت کو مانتا تھا، کوئی اس بت کو مانتا تھا، کوئی اس بت کو مانتا تھا، یہ 360 لاکھ کے ہم نے رکھ دیے کہ جی کوئی اختلاف نہ ہو، خیر ہے جس کا عقیدت ہے وہ سارے ہی ہم نے یہاں رکھ لیے، ساروں کی جو ہے نا خوشی ہو۔ یہ کیسا دین آیا جی، یہ کیسا نبی آیا جو کہتا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور ساروں کے گھروں میں فساد ڈال دیے، دو تین بندے ایک ایک گھر سے مسلمان ہوں گے، پورا قبیلہ کافر ہے، یہ مسلمان کہتے ہیں تم سارے غلط ہو، اور یہ آپس میں فساد اور لڑائی جھگڑا پیدا کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین کا پروپیگنڈا تھا۔ تو اگر تو اتفاق اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے کہ جس کے اندر توحید کی کوئی سمجھ نہ ہو، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہ ہو، بڑے سے بڑا شرک بھی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دین میں داخل کر کے اس لیے برداشت کر لیا جائے کہ جی تفرقہ نہیں کرنا، اور بڑی سے بڑی بدعت بھی اس لیے قبول کر لی جائے کہ جی تفرقہ نہیں کرنا، بس جو بھی ہے اس سب کو قبول کر لو، اپنی چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے، تو جی بس ٹھیک ہے پھر صحیح ہے جی پھر صحیح۔ یہ نہیں ہے اسلام کا تفرقے سے بچنے کا جو اصول ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ تفرقے سے بچنے کا تو کہتے ہیں جو اسی آیت کا پہلا حصہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تو مضبوطی سے تھامو۔ تفرقے سے بچنے کا حکم ہے، اس کا اصول پہلے، حل اللہ نے پہلے بتایا ہے، حکم بعد میں دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو سب کے سب، اور پھر تفرقے سے بچو۔ تفرقے سے بچنے کا اصول اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اپنے اپنے مذہب کو مضبوطی سے تھامنا نہیں ہے۔ بندہ اپنے اپنے مذہب کے اوپر جمع رہے کہ جی کہ جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، اور اس کے بعد کہے کہ جی تفرقے سے بچو، یہ کون سا تفرقہ سے بچنے کا اصول ہے؟ تو اپنی مرضی کی دین کی انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، جو لبرل طبقات ہیں انہوں نے بھی اس آیت کو اپنے حق میں بہت زیادہ استعمال کی۔ وہ مذہبی لوگوں کو جب کبھی بھی لتاڑنا ہو تو فوراً یہ آیت پڑھنا شروع کر، اور دیکھو جی تم لوگوں نے اتنے فرقے بنائے ہوئے ہیں اور اتنے تفرقہ اور سارا کچھ ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے تفرقے سے بچنے کا کہا ہے۔ وہ اپنی سیاسی پارٹی کے لیے تفرقہ کرے گا، وہ اپنی لسانی پارٹی کے لیے تفرقہ کرے گا، وہ اپنے جو ہے نا کسی بھی کمپنی کے لیے تفرقہ کر لے گا، وہ اپنے اصول اور ضابطوں کے لیے پورے خاندان کے ساتھ تفرقہ کر لے گا، اور فساد بچا کے اس نے رکھا ہوا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی کوئی دین کی بات آئے گی فوراً مولویوں کی طرف سیدھا ہو جائے گا اور کہے گا جی انہوں نے تو بہت فرقہ واریت پھیلائی۔ تو فرقہ واریت کی صرف ایک مذہبی تقسیم نہیں ہے، اس کی دنیاوی تقسیمیں بھی ہیں، سیاسی تقسیم بھی منع ہے، اور لسانی تقسیم بھی منع ہے، اور اس قسم کی جتنی بھی عصبیت کی تقسیمیں ہیں، جاہلیت کی تقسیمیں، یہ ساری منع۔ یہ حسب نسب کی تقسیمیں، خاندان برادریوں کی تقسیمیں، یہ ساری منع۔ حسب نسب یہ تعارف کے لیے، اوس اور خزرج کی جو لڑائی تھی وہ حسب نسب کی لڑائی تھی نا، جس سے منع کیا جا رہا ہے اور جس کی بنیاد پر قتل و غارت گری کو کفر قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں برادریزم میں کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ ہمارے دیہاتی علاقے میں الیکشن، سیاست، ہر چیز برادری کے حساب سے ہوتی، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا بندہ کون ہے، یہ بس یہ دیکھا جاتا برادری ہے۔ تو بھائی وہ بھی تفرقہ ہے، وہاں پہ بھی اس سے بھی منع کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ نے تمہیں آپس میں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ دلوں کے جوڑنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ولیکن اللہ کیا فرمایا؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔
اسی طرح دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر زمین میں تمام خزانے بھی ہیں جو بھی ہیں آپ ان پر خرچ کر دیں ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمارے جو گھرانے کے افراد ہیں نا، اللہم الف بین قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ ہم کسی کاروباری معاملات میں جہاں 4-8 لوگ بیٹھتے ہو نا، وہاں بھی یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ یہ جتنے لوگ ہم بیٹھتے ہیں نا آپس میں، ہمارے دلوں کو بھی آپس میں جوڑ دے۔ ہم مسجد میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں نا، یہ کلاس کے لوگ ہیں، نمازی ہیں سارے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر، اس لیے کہ اس کو اللہ نے نعمت کرا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کے نتیجے میں تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بن گئے۔ تو جب یہ نعمت ختم ہوتی ہے نا تو دشمنی آتی، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، پھر بندہ حسد، بغض، کینے اور ان چیزوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ بھائی چارے میں ہوں اور پھر ان کا بھائی چارہ ختم ہو جائے تو بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم الف بین قلوبنا۔ آج کل بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں، طلاقوں کے، گھروں کے اندر اختلافات کے، وراثت کے معاملات میں بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات کے، قریبی رشتہ داروں کے اختلافات کے، تو ہر شخص کو چاہیے وہ ان سارے زاویوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے بہت کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگے کہ اللہم الف بین قلوبنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کو جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اس لیے آپ دعا مانگتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو یہ دل پھر جاتے ہیں، دل بہت تیزی کے ساتھ پھر جاتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے بندہ کسی کے ساتھ بیٹھتا لگتا ہے اس کے بغیر زندگی نہیں جی سکے گا، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے ایک دوسرے کی طرف شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، دل پھر جاتے، اور ان دلوں کو جوڑنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے یہ اللہ سے بہت کثرت کے ساتھ دعا مانگنے والی۔ تو فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہنچے ہوئے تھے، یہ اللہ ہے جس نے تمہیں بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے دین کو نازل کیا، توحید کی سمجھ عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی تمہیں سمجھ عطا فرمائی، اس کی توفیق عطا فرما دی، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادیاں میسر ہیں۔ تو اللہ کی رسی انسان کو جہنم کے گڑھے سے باہر نکالتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ کھائی میں گر جائیں، اب ان کو کسی کھائی سے یا گڑھے سے باہر نکالنے کے لیے رسی لٹکائی جائے، جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کو کھینچ لیا جائے گا، وہ اوپر نکل آئے گا، اور جو نہیں پکڑے گا وہ وہیں پڑا رہے گا۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ کھول کر اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت کی یہ ذرائع رکھے ہیں، جب تک ان ذرائع کو اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہدایت میسر نہیں آ سکتی۔ اللہ ہم سب کو یہ ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔